لیکچر ہے اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن میں ایک اور کمی محسوس کی ہے, بہت سے ٹیچروں کے میں نے دیکھے ہیں کہ زیادہ تر میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اس پیٹرن کی کر رہے ہیں جو گائیڈ میں. مثلا پی پی سی کا تھا ایک سبجیکٹ, تو پچھلے سال کی بات ہے, میں نے انہیں بچوں کو کوئی ایک سوال سمجھایا. ایک بڑی لائق بچی جو اس سے پچھلے سال فرسٹ آئی تھی, وہ اگلے دن آگئی حیران پریشان, سر یہ سوال تو پوری کتاب میں نے ڈھونڈ لی ہے, مجھے سوال ہی نہیں ملا. میں نے کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ اس نے غالباً 34 سیکشن سے گائیڈ والے نے شروع کیا ہوا تھا, وہاں سے دیکھا ہوا تھا. میں اسے بتا رہا تھا پہلے سے 4 تک جو ڈیفینیشن ہے, 4 سیکشن ہے, وہ پڑھا رہا تھا. تو اسے کہاں سے ملنا تھا؟ اس نے اور بھی کتابیں دیکھی, کتابیں آئی وہی. تو اسی پیٹرن کو فالو کرتے کہتے یہ بڑا زبردست پیٹرن. اب یہی سوال آپ کے سامنے, وٹ از لا؟ یہ جو سوال ہے اتنا ہی سفیشنٹ ہے, اس کے آگے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے لا کے بارے میں سمجھانا, لفظی مطلب لٹرل میننگ, باقی اس کی ڈیفینیشنیں دینی ہے. سوال 16 نمبر کا بن جاتا ہے, 15-16 ڈیفینیشن دینا, تو ڈیفینیشن اس کی 70 کے قریب ہے. آپ کیسے کریں گے کہ اسے ڈیفینیشن ہے کہ اس کو بغیر کر لیں گے؟ چلے 15-16 نمبر کا سوال ہے, اتنی کر لیں یاد. اس کو یاد کرنا ہے. ڈیفینیشن کوئی بھی, اس میں آپ اپنی انگریزی نہیں ڈالیں. وہ آپ کے پاس ایک بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے, پاکستانی اسٹوڈنٹ کے پاس خصوصاً ہوتی ہے رٹا ٹیکنالوجی, وہ آپ بے شک لگا لیں, لیکن یاد کر لیں. لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے, جو میں چاہتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ کریں, اس میں مشکل الفاظ سارے کے ترجمہ کریں, اس کو سمجھ لیں. اگر آپ سمجھ لیں گے اس کی مین تھیم کیا ہے, اس ڈیفینیشن کس موضوع کے بارے میں اس نے بات کی ہے اور دوسرے سے کیا اختلاف ہے, تو آپ یقیناً کبھی نہیں بھولیں گے. اور یہ آپ کا جو بوجھ ہے نا فلسفی ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ دلچسپ ہوگا. میں نے یہ کراتے کراتے جب مجھے ذہن میں آیا تھا, تو میں نے وہ پروگرام بنایا کہ آئندہ ہم اس طرح کے جو مشکل ٹاپک ہوں گے اس پر ہم کوئز پروگرام کرایا کریں گے. چھوٹے چھوٹے سوال جو آپ سے کچھ چھوٹے کلاس میں اس طرح ہو جائیں کہ آپ کو جو مشکلات نظر آتی ہیں, مثلا مشہور مصنف کون سے ہیں جن کی ڈیفینیشن ہے, کون سے ہیں جنہوں نے یہ ڈیفینیشن کی ہے, کون سے جن کی رائے آپس میں ملتی ہے, کون ہے جن کی آپس میں رائے نہیں ملتی, کون ہے جنہوں نے فلاں ڈیفینیشن پر کرٹیزم کیا ہے, فلاں اسکول آف تھاٹ کے وہ مخالفت کرتے ہیں. اس طرح کے کروایا جائے. تو لرننگ وہ سال میں ٹائم ہوگا, ابھی تو آپ کا ٹائم نہیں, اس لیے ادھر نہیں جائیں گے. اب اسی سوال کے ساتھ کچھ اور لگا دے کہ ڈیفائن ود ریفرنس آف فلاں فلاں, یہ سوال یہی رہے گا. ایک اسی طرح کا لیکچر تھا, واٹ از لا, آگے کلاسیفیکیشن, واٹ از لا, وہ آگے چلتے ہیں. میں سوال سارے لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, بتا دوں کہ اس لا اور اس سے آگے یہ مکمل ایک 16 نمبر کا سوال بھی بن سکتا ہے. اس کے آگے ڈیفینیشن پوچھے نہ پوچھے, آپ نے ڈیفینیشن دینی ہے. اگر یہ 16 نمبر کا, اگر یہ وٹ از لا اینڈ کلاسیفیکیشن, یہ پھر ڈیفرنٹ سوال ہے. اب پھر لا پر سارا کچھ نہیں آپ نے دینا, آپ نے 6-7 ڈیفینیشنیں دینی ہیں اور کلاسیفیکیشن بتانی ہے. پھر نمبر تقسیم ہو گئے ہیں 2 حصوں میں. اگر اسی کے ساتھ سوال آ جائے وٹ از لا, واٹس اٹس پرپز اینڈ فنکشن, یہ ایک ڈیفرنٹ سوال ہے. اس میں کچھ نمبر لا کے حصے کے لیے ہیں, کچھ اس کے پرپز اور فنکشن کے لیے ہیں. اگر آ جاتا ہے وٹ از لا, وٹ از ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج, وہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو اس طرح آپ نے وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. یہ کویسچن نمبر 1, یہ جو کویسچن پچھلے سالوں میں آیا ہے مختلف پیپروں میں, وہ میں دہرانے لگا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً, ڈیفائن دی ٹرم لا اینڈ ایکسپلین کلاسیفیکیشن آف لا ود ریفرنس سامنٹ. یہ سالمنٹ بھی پڑھتے ہیں لوگ, سامنٹ بھی. ساؤنڈ اگر غور سے سنیں تو سامنٹ ہی آپ کو زیادہ بہتر لگے گا. بہرحال جیسے بھی آپ پڑھیں, میں نے کہا ان چیزوں پر دھیان نہ دیں, اصل چیز ہے اس کے تھیم پر جائیں. تو اس کے بعد ایک اور طرح سوال ہے, ڈسٹنگوش بٹوین جنرل لا اینڈ اسپیشل لا. In this connection, state the different classes into which special law divided. اب یہ سارا سوال اب سمجھیں تو اسٹیٹ کرنی, یہ اسٹیٹ وہ نہیں ہے ریاست والا, اسٹیٹ دی ڈفرینٹ کلاسز انٹو وچ اسپیشل لا ڈیوائڈیڈ. اسپیشل لا کی جو ڈویژن ہے وہ بتانی ہے, بیان کرنے کے زمرے میں یہ اسٹیٹ کا لفظ ہے. اور اس کے بھی 2 حصے ہو گئے, جنرل لا, اسپیشل لا. ٹھیک ہے, ڈفرنس جو ہے دونوں کلاسوں میں وہ آپ نے بتانا ہے. تو اسپیشل لا کتنی کلاسوں میں تقسیم ہے وہ آپ نے بتانی ہے. تو سوال کو پہلے سمجھنے کے لیے مشق کرنی ہے آپ نے. ایکسپلین دی کلاسیفیکیشن آف سول لا. لا بھی کہہ دیتا ٹھیک تھا, پھر آپ نے جنرل کی بھی بات کرنی تھی, سول کی بھی کرنی تھی. اب اس نے آگے سے ذرا بات, سول لا کلاسیفیکیشن, الجھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ, میں چارٹ بعد میں آپ کو دوں گا ایک,
تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سول لا وہاں چارٹ میں کہاں ہے اور آگے ساری چیزیں آ جائیں گی کہ لا کی کون سی کلاسیفیکیشن ہے. اچھا اس کا لیے ایک اور لفظ بھی ایک دو جگہ میں نے دیکھا ہے, وٹ آر دی ٹائپس آف لا. کلاسیفیکیشن آج یہ ٹائپ ایک ہی سوال ہے, ذرا ڈفرینٹ نہیں ہے اس میں. ہاں البتہ اس میں سورسز آف لا کا لفظ آ جائے وہ علیحدہ سوال ہے, اس کے بعد ابھی ہم گئے نہیں, وہ تو آدھے سے زیادہ گزر جائے گا تو پھر وہاں تک ہم نے جانا ہے. اس کے بعد ایک اور کویسچن نمبر 4 جو ہم نے کلیکٹ کیا سابقہ پیپروں میں سے, واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دی ٹرم لا, ایکسپلین اٹ ود ہیلپ آف ڈیفینیشنز آفرڈ بائی دی لیگل فلاسفرز. یہ ڈیفینیشن اور سیم وہی سوال ہے کہ لیگل فلاسفر نے کیا ڈیفائن کیا ہے لا میں, اس کی روشنی میں آپ نے لا کو کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو ڈیفائن لا, ایلیبریٹس اٹس نیچر اینڈ ڈفرنٹ ڈیفینیشن گیون بائی جورسٹ. یہ بھی وہی سوال ہے, اب اس میں الجھنے والی کوئی بات نہیں ہے. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی ٹرم لا, ایکسپلین ود ہیلپ آف ڈیفینیشن آف جورسٹ. یہ سیم وہی سوال ہے. اس کے ایکسپلین دی ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج آف لا, یہ علیحدہ بھی آیا, اس طرح بھی آیا. اس میں لا کا نہیں پوچھا, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ لا کا تھوڑا بہت آپ نے ڈیفائن کر کے پھر یہ بتانے ہیں, تاکہ اگر وہ صرف 16 نمبر اسی پر ہے تو آپ نے کچھ ایڈوانٹیج بتانے ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیج بتانے ہیں. ایک دو جگہ یہ واٹ از لا اینڈ ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آیا ہے, بعض ایسے نہیں آیا, بعض میں صرف یہ ہی آیا. تو وہ 16 نمبر آپ نے خود تقسیم بنا لینی ہے کہ سوال اس طرح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ تقسیم ہے. ڈسکس پرپز آف لا, یہاں یہ لکھا لیکن یہ پورا یہ ہے کہ واٹ از دی پرپز اینڈ فنکشن آف لا. پورا سوال یہ ہے کہ لا کا کیا مقصد ہے. اب اس کے ساتھ آج وٹ از لا, وٹ از دی پرپز اینڈ فنکشن آف لا, پھر یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ پرپز اور چیز ہے اور ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج اور ہیں. اس لیے یہ سوال اس طرح کے آئے تو اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ سوال کیسے ہے. اس میں سے ایک سوال لازم آ جاتا ہے, اس کو آپ نے کرنا ہے آج جتنا مکمل. اب یہ میں شروع کرنا آغاز ہی, اس میں ہمارے پاس اردو کا کمپوزر نہیں ہے اس وقت, تو ایک پیرا میں نے کسی طرح کروا لی ہے, باقی اگر ضرورت پڑ ہوگی تو میں زبانی لکھا دوں گا. تو باقی یہ لفظ تھا ایک اردو کی پرانی جو کتابیں ہیں ہمارے پاس لا کے حوالے سے, ان میں ہے کہ یہ آپ پڑھے, کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے گا. نظر آ رہا ہے بھائی کنزا, آپ سن رہے ہیں بیٹا؟ جی سر نظر آ رہا ہے. پڑھ کے سنائے مجھے. یہ سر دوسری اسکرین نہیں نظر آ رہی, صرف آپ کی آ رہی ہے. نہیں نظر آ رہی اسکرین؟ نہیں دوسری نہیں نظر آ چلو رہی. میں پڑھ دیتا ہوں, لیکن باقی لوگ تیار رہا کریں, اس طرح بات چیزیں میں پڑھنے کے لیے کہا کروں گا. لفظ قانون عربی زبان میں قدیم یونانی زبان کے لفظ قانون KNOON سے حاصل کیا گیا, جس کا مطلب ہے فن یا ہنر کا معیار یا پیمانہ مقرر کرنا ہے. ریاست میں امن و امان قائم کرنے اور افراد کو منظم طور پر زندگی بسر کرنے کے اصول و ضوابط مقرر کیے جاتے ہیں, جن کو قانون کہا جاتا ہے. قانون کا ہم معنی لفظ قانون کا ہم معنی لفظ جی آ رہی ہے آواز سر. قانون کا ہم معنی لفظ انگریزی کے پرانے لفظ لاگو سے ماخوذ ہے. قدیم جرمن لفظ لاگ سے ماخوذ ہے. یہ آپ کی موجودہ کتابوں میں بھی ہے کہ یہ جرمن لفظ ہے لاگ, اور کیا بات ہے, زندگی بسر کرنے کے اصول ضابطے جنہیں منظم طور پر بنایا جاتا ہے. ریاست کرتی ہے یہ کام, کوئی اتھارٹی کرتی ہے, اور مقصد کیا ہوتا ہے, لوگوں کے لیے ایک معیار, ایک پیمانہ, ایک طریقہ وضع کر دیا جائے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ اس پر عمل کریں. یہ پھر ایسے قوانین نہیں ہوتے. تھوڑی سی صرف بات کرنے لگوں اس پر, کیونکہ یہ علیحدہ بھی ہے, مورالٹی اور لا کو ہم نے پڑھنا ہے, کہ جو معاشرے کی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان سے ہی اختراع کر کے قوانین بنائے جاتے ہیں. اس لیے یہ ہر ریاست کے لیے, ہر سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کرے. تو آگے چلتے ہیں ہم ڈیفینیشنوں کی طرف. بہت زیادہ اگر میں اس طرح جاؤں گا تو وہ شاید بہت لمبا ہو جائے کام. The term law is in its wider sense. Rule of action, for example, any standard or principle according to which certain acts in certain circumstances must operate. کہ کام کے وہی جو بات ہے, معیار آپ کہتے ہیں کہ اصول و ضوابط رابطے, وہ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سارے بنائے جانے ہیں, اور اس کے پاس سرٹن ایکٹس کرنے ہیں, کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو ایک خاص قسم کے حالات میں کیے جاتے ہیں. تو وہ لازم آپریٹ کرنا, انہیں کرنا بہت ضروری ہے.
اگر نہیں کریں گے تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو قانون تو ہے ہی اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لیے, معاشرے کے تحفظ کے لیے, لوگوں کے رائٹس اینڈ ڈیوٹی کے تحفظ کے لیے. یہ چند کریمنل کو تحفظ دے اور باقی سارے جو اس کے رحم و کرم پر یہ نہیں ہوتا. قانون یہی ہے کہ وہ ان جو افراد ہیں ان کو ایک ضابطے میں لائے جو باقی لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ڈیفینیشن ہے جو ٹرم لا کو ہم ذرا سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رول آف ایکشنز ہیں, دے آر ورچولی کمانڈس. ہاں جی, آگے کوئی پڑھ سکتا ہے بھائی؟ سر سلائیڈ شو نہیں ہو رہی. سر میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں. کون ہے پہلے تعارف کرائیے. سر میرا نام عمیر حیدر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر حیدر. میر حیدر. جی میر حیدر صاحب آپ پڑھیے. دے آر ورچولی کمانڈ آرڈرنگ اور اس کے بعد رائٹس, بنیادی رائٹس ہیں جن جو لبرٹی, ایسی لبرٹی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں یا ایسی جو ہر ایک کو حاصل ہے ایز اے ہیومن بینگ, تو اس کے اگر رائٹس میں کنورٹ ہوتی ہیں جب وہ قانونی ضابطے اس پر بنتے ہیں, تو ان رائٹس کی حفاظت جو قانون نے پہلے تحفظ دے دی ہے وہ اس میں آ جائیں گے. تو سیکورٹی کہ ہر آدمی کا ذاتی اس کا تحفظ, اس کی پراپرٹی کا تحفظ, اس کی فیملی کا تحفظ, وہ ساری اس میں. اگر یہ سارے کام لا کر رہا ہے تو اس کے ایشوز سمجھے یہ ہی ایشو ہیں جو لا کرتا ہے, حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام ہوں. سینٹرل انسٹیٹیوشن فار انٹرپریٹیشن اینڈ کریٹنگ لا کون سے ہیں؟ امپارشل جوڈیشری. ہماری جوڈیشری بہت سے قوانین بناتی ہے, بعض کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. قانون لفظی طور پر کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن آئین کے مطابق اس کا سوال کا کیا جواب ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. تو عدالتیں بھی ایک بڑا کام کرتی ہیں, خاص طور پر ہائر کورٹس جو ہیں, ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے, تو ان کے اسی لیے ان کے پریسیڈنٹ کی پیروی بھی کی جاتی ہے کہ وہ لا کو بہتر سمجھتے ہیں. تو امپارشل اگر وہ کریں گے تو وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوگا, تو یہ ایک بنیادی ضرورت قانون کی پوری ہو جائے. الیکٹڈ ریپریزنٹیو یا الیکٹڈ لیجسلیچرز, کہ جو کسی ملک کی اگر الیکٹڈ لیجسلیشن تو پورا ملک اس قانون سازی کا حصہ بن جاتا ہے. ایک طرح انہیں پارٹیسپیشن کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں انہوں نے بنایا ہے, وہ ادارے میں نمائندے ہیں, ہم نے بھیجے ہیں, ان نمائندوں سے ہم ہفتہ 10 دن میں مل کر اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. تو وہ یہ بات بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ یہ کون سے جو ہیں ادارے یہ کام کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ایگزیکٹو نے عمل کرنا ہوتا ہے قوانین پر. انتظامیہ جو ہماری ہے, یہ آپ نے بہت سا پولیٹیکل سائنس میں پڑھا ہوگا کہ جوڈیشری اور لیجسلیچر اور ایگزیکٹو 3 مین فنکشن ہے کسی ریاستی امور میں. تو اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو, ایگزیکٹو جو عمل کرے اگر وہ صحیح کریں گی تو انہیں تسلی دی جائے, انہیں حوصلہ افزائی کی جائے. اگر وہ غلط کریں گے تو اس کا روکا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں ایسا فیصلہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک عام فیکٹر ہے. ڈیفینیشن آف لا, اب آ گئی وہ آگے ڈیفینیشنوں والا. یہ 15-16 میں نے دیے ہیں, بہت سی ڈیفینیشن ہیں لیکن یہ زیادہ جو سمپل ہیں, آسان ہے اور آپ طور پر آپ کو مل بھی جائیں گی بک سے, وہ ہم نے اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ اگر سوال یہ آ جائے واٹ از لا, تو اتنا پہلے حصہ کر لے تو آپ کا یہ سوال اگر 16 نمبر کا ہے تو سمجھیں یہ سفیشینٹ ہے کہ یہ ساری ڈیفینیشن ہے آپ نے جو ابھی آنے لگی ہیں یہ دینی ہے تو کافی ہیں. اس کے بعد آخر میں کنکلوژن نکالیں جس میں کوشش کریں ہر ایک ڈیفینیشن کے بارے میں ایک آدھ فکرہ جو اس کا مین تھیم ہے وہ دہرا کر اینڈ کر دیں. اور وہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اس کی پریزنٹیشن آپ کے پیپر کی بہت اچھی ہونی چاہیے, صفائی ستھرائی ہونی چاہیے, ری رائٹ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی ری رائٹ کا نقصان کیا ہے. اچھا خاصا لکھیں گے اس کے اوپر کاٹ کر اوپر اور کوئی کچڑ ڈال دیں گے, جو پنجابی میں کہتے ہیں کچڑ ڈال دیں گے, تو وہ اپنی سارے پیج پر پورے نظر پڑتے ہی 2-3 ایسے لفظ نظر آ جائیں گے تو سارا تاثر خراب ہو جائے گا کہ اس بچے کو تو لکھنا نہیں آتا. تو یہ اب کوئی پڑھے گا بھائی؟ ہاں بھائی. جی سر, ملک جاوید ہیئر. جی ملک جاوید ہیئر, میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس کو. ہاں ملک جاوید صاحب جی آپ فرمائیے. جی, according to Blackstone, law is the most general and comprehensive sense, signifies a rule of action, and is applied in the discriminately to all kinds of actions, whether animate or inanimate, rational or irrational. Thus, we say the law of motion, law of gravitation, law of optic,
and mechanics as well as laws of nature and nation. ہاں جی اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا حصہ اس کا پہلے ہو گیا ہے, اسی کو رول آف ایکشن جو ہے نا ان کو سگنیفائی کرتا ہے کہ آگے ہم نے کرنا کیا, ہماری ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہے لا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ دائرہ کار ہے, اس کے اندر رہنا ہے. اور یہ ڈیفینیشن اگر اس کے بارے میں MCQ بنے تو میں ڈیفینیشن دے کر نیچے 3 آپشن دوں گا آپ کا. اچھا جی یہ جرمی بینتھم کی ہے, اچھا یہ ہالینڈ کی ہے, اچھا یہ بلیک سٹون کی ہے. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کو کوشش کریں پورے الفاظ یاد کریں, اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ ڈالیں تاکہ اس کی جو روح ہے وہ مجروح نہ ہو. تو اب اس میں دیکھیں گے تو وہ پہلے والی بات ہے کہ رول آف ایکشن اس میں ہے, مختلف قسم کے سرکمسٹانسز میں مختلف ہیں. the kinds of action ایک ہمارے سامنے صورت آ جائے گی, کرمنل اور اس کے بعد کیا ہے ریشنل اور irrational کیا ہے, یہ ہمارے سامنے صورت آ جائے گی. یہ جو آگے مثالیں ساتھ دی ہوئی ہیں کہ موشن, لا آف موشن آپ کو پتہ یہ سائنٹیفک اصول ہے, یہ قدرت کی طرف سے بنایا, کسی انسان کا کوئی دخل نہیں. تو اس لیے وہ ایک جیسی ہیں, پوری یونیورس میں ایک جیسی ہیں. لا آف گریویٹیشن ہے تو پوری دنیا میں ایک جیسا ہے, وہ کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں, جو سمجھیں اس پر عمل کریں گے وہ اس طرح عمل درست ہو جائے گا. تو یہ سارے جو لا کا حوالہ دیا ہے یہ اس طرح بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 طرح کے اب آپ مین میڈ بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور نیچرل بھی آئیں گے. تو نیچرل کیا ہے, یہ بھی کائنڈس آگے شروع کریں گے تو اس میں وضاحت کریں گے, بات لمبی ہو جائے گی, ابھی صرف ڈیفینیشن تھا. یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے, ایک اتھینٹک بلیک سٹون جو مصنف ہے ہمارا, تو اس کو آپ اسی طرح یاد کریں تو زیادہ بہتر ہے. اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ایک بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے لا میں, اس کے بہت سے بھی MCQ میں نے دیے آگے سمجھانے کے لیے اور شعبوں میں بھی اس کے. تو یہ ایک بڑا نام ہے, اس کی ہسٹری بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ کون سا مصنف, کیا اس کی ہسٹری ہے, کس دور میں وہ آیا, کیا حالات تھے جب اس نے اس طرح کی ڈیفینیشنیں دی ہیں. A law is a rule of conduct imposed and enforced by the sovereign. اس کا ویسے ہی ایک بڑا مشہور فکرہ ہے, وہ کہلاتا ہے امپیریٹو تھیوری آف لا, وہ آگے ہم نے پڑھنی ہے. تو اس کا بڑا ایک ٹائٹل آ گیا, ایک بار ہمارے دور میں آ گیا, پڑھتے رہے ہم ساری عمر اور کتاب میں امپیریٹو تھیوری آف لا. سوال آ گیا لا از دا کمانڈ آف ساور, کس کی تھیوری ہے اور کیا ہے, کسی کو کوئی سمجھ ہی نہ آئی کیا بات ہو گئی ہے. تو وہ ڈیفینیشن انہوں نے دے دی, اس کا مطلب تھا کہ اب آپ لکھیں گے یہ آسٹن نے کہا ہے. تو اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے اکارڈنگ ٹو آسٹن, اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ لا از دی کمانڈ آف ساورن. اور یہ جو ڈیفینیشن اس میں بھی آپ دیکھیں, لا از اے رول آف کنڈکٹ امپوزڈ اینڈ انفورسڈ بائی دی ساورن. آسٹن جو ہے وہ ساورن پر زور دیتا ہے کہ جو ملک کا مقتدر اعلیٰ ہے, جو ریاست کی اتھارٹی ہے, وہ ایک فرد ہے, وہ گروپس ہیں, وہ حکومت ہے, وہ کوئی اور ڈکٹیٹر ہے, وہ اس کے جو لا ہیں وہ لا ہیں. اس کے کچھ کریٹیزم بھی ہے, جب اس کی تھیوری پر جائیں گے وہاں بات کریں گے کہ کیا اس پر کریٹیسائز دنیا نے کیا ہے. کہ پھر نیچرل لا کدھر جائیں گے جو قدرت نے بنائے ہیں, پھر وہ لا کدھر جائیں گے جو انٹرنیشنل لا وغیرہ کہاں جائے گا, تو وہ وہاں جائیں گے. تو ابھی آپ اس کو اتنا ہی یاد کر لیں, اتنا آپ کے ذہن میں آ جائے تو یہ بڑی سمپل ترین ہے. اکارڈنگ ٹو سامنٹ, جہاں میں ذرا کچھ محسوس کروں گا دوسرے پڑھیں تو وہ ذرا ساتھ دے دیں, جس سے تو law is the body of principle recognized and applied by the state in the administration of justice. اچھا جی ایک اور بات میں اس سے پہلے بتا دوں, انگلش والے ٹیچر غالباً آ چکے ہیں, پورے 2:30 بجے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بھی انہیں ٹائم دیں گے, وہ بھی لیں گے, تو وہ زیادہ ضروری بھی ہے. میں تو اویلیبل ہوں ہر وقت, مجھے تو آپ کہیں گے تو میں 12 بجے شروع کر لیا کروں گا 2-3 گھنٹے کا لیکچر, کیونکہ میں یہ آپ کے ساتھ ساتھ میں نئی کلاس کے لیے کر رہا ہوں. میں نے ہر وہ چیز جو سمجھانے والی ہے وہ سمجھانی ہے. آپ کا فائدہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن نئے لوگ جو بالکل نئے آئیں گے انہیں ایک لفظ بھی ان کا رہ جائے یہ مجھے اب گوارا نہیں ہوگا. اس لیے ہم ایک لیکچر میں نہیں 2-3 لیکچر میں بھی ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو ایک لیکچر میں شروع سال میں کلاس پڑھاؤں تو میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ایک لیکچر میں کلوز کروں, کیونکہ آغاز میں بچوں کو ٹرمینالوجی کی سمجھ نہیں ہوتی, اس لیے انہیں زیادہ ڈیٹیل میں اردو ترجمے اور باقی کیا ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں, اور پھر ماحول ایسا کریٹ کرنا ہے کہ وہ بوریت محسوس نہ کریں. بہت سے دوست ہیں جو شاپنگ پر چلے جاتے ہیں, خواتین شاپنگ میں چلی جاتی ہیں, لڑکے جو کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں, کلاس میں بیٹھے ہیں, مادی وجود ہوتا ہے, روحانی وجود کہیں اور ہے, تو اس چیز کو بھی انہیں بیدار رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ آپ دیکھیں آپ کے یہ فائنل سٹڈی ہے
اس کو زیادہ سنجیدگی سے لے. جو نہیں پڑھنا چاہتے بڑی خوشی سے نہ پڑھیں. یہ ہارن بجانے والی بات جو کل ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایشو ہے میرے نزدیک کہ بچہ ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے, ابھی وہ باتوں میں لے رہا ہے, باتیں فضول باتیں کر رہا ہے. تو یہ پھر اس طرح کی بات ہوگی تو پھر ریاکشن بھی سخت ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ہمارے پاس سالمنڈ پڑھایا جاتا تھا ہمیں, تو ایس جب آگے ہم گئے تو سامنڈ زیادہ بہتر لفظ ہے. آل بولنا چل رہے ہیں, بعض بولتے ہیں اس کو سالمنڈ بھی پڑھتے ہیں, آپ سامنڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ کیا ہے, لا از دی باڈی آف پرنسپل ریکگنائزڈ اینڈ اپلائڈ بائی دی اسٹیٹ ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. ریاست کا بنیادی کام کیا ہے, یہ فیچر کئی بھی کلاس میں پولیٹیکل سائنس میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے کہ کیا ہے سب سے اہم جو پرائمری فنکشن ہے ریاست کے, لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر کا الٹیمیٹ کیا نتیجہ, جسٹس فراہم کرنا ہے. تو یہاں کیا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا لفظ ہے کہ ریاست نے یہ کام کرنا ہے, ریاست کا بنیادی کام ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. تو وہ کس پر کرے گی, جو رول ریگولیشن ریکگنائز کیے جاتے ہیں جو اپلائیڈ کیے ہیں ریاست کی طرف سے, وہ ایک لا ہے یا باڈی آف لا ہے, باڈی آف پرنسپل پر مشتمل ہے, وہ سارے آپ نے ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے لا میں. تو یہ ایک اور ڈیفینیشن ہماری مکمل ہو گئی. تو آگے ہم چلیں گے, اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, میں نے یہ ختم کرنا ہے, پوچھنا بھی آپ سے, کیونکہ دوبارہ نہیں میں سنوں کہ جی فلاسفی ضرورت ہے, تو وہ بالکل ہی میں سمجھوں گا کہ یہ ہمارے کیا دنیا کے کسی ٹیچر سے یہ پڑھ نہیں سکتا. تو ایک ایک لا کریں گے, یہ نیکسٹ ہم شروع کریں گے. اگر ابھی موقع ملا, عربی کے ٹیچر کا 3:30 بجے ٹائم ہے, وہ نہ آئے میں دوبارہ شروع ہو جاؤں گا, یا کل کر لیں گے, کل ذرا جلدی کر لیں گے, 1 بجے شروع کر لیں گے. جو شروع کے لیکچر ہیں ان پر میں پورا زیادہ ٹائم دوں گا. اس کے بعد پھر روٹین میں جو ضرورت ہے جتنی, اور جو 20 سے 25 کویسچن میرے نزدیک میں نے اس وقت آپ کا جو مد نظر رکھنا ہے وہ مکمل کروں. ان کے نوٹس بھی اویلیبل ہوں گے بعد میں, شروع میں نہیں. یہ نہیں کہ ایک کرے تو اس کے بعد آپ ڈیمانڈ شروع کریں. ابھی آپ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اگر کوئی آپ کرنا چاہیں. اس میں ایک بنیادی چیز جو دینی ہے کہ کتنا سوال کریں جس سے وہ آپ امتحان میں آسانی سے پاس ہو جائیں, مقبول نمبر لے لیں. جو بہت اچھا کرنا چاہیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کا طریقہ بتا دیں گے کہ اس کو ایسے ایلیبریٹ کرنا ہے. بعض بچوں کی بہت زیادہ رفتار ہوتی ہے, ہماری کلاس کی ایک بچی ہے بہت تیز رفتاری سے لکھتی ہے, دوسرے بچے 4-5 پیج لکھتے ہیں, وہ 7-8 لکھ جاتی ہے. تو اگر ایسے بچے ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اسی طرح ہم کریں گے, جیسے جیسے بچے جس لیول کے بچے ہمیں ملیں گے انہیں ایک کوشش کریں گے کہ ایک کم از کم سٹیج پر ضرور ہوں وہ, کہ پاس آسانی سے ہو جائیں, اور جو اس سے آگے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رہنمائی کا وسیلہ ہو. آج اتنا سفیشینٹ ہے. ابھی چونکہ ٹیچر دوسرے آ چکے ہیں, میں چاہتا ہوں ان سے بڑی مشکل سے ہم نے ٹائم لیا ہے, بہت ضروری ہے آپ کے لیے. انہیں بھی یہی کہا کہ ڈیٹیل سے پڑھائیں, کوئی ضرورت نہیں 15-20 لیکچر میں ختم کرنے کی. 30 کر لیں, 35 کر لیں, 40 لیکچر کریں, ڈیٹیل میں پڑھائیں. بچے بالکل مطمئن و شاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہوگی بات. بہت شکریہ آپ کا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی رہے گی. اور ابھی میں انہیں انتظار میں ہوں کہ وہ آ جائیں تو میں یہ کلوز کروں. تو ویسے ہم یوٹیوب پر چڑھا رہے ہیں لیکچر, ابھی پارٹ 2 کے کافی کم ہوئے تھے وہ کر رہے ہیں. آپ کے یہ جو ہے یہ چیک کریں گے, اگر اس میں مناسب چیزیں آ گئی ہیں تو یہ بھی اسی طرح چڑھ جائے گا, آپ کی آوازیں بھی چڑھ جائیں گی. لیکن اگر ضرورت محسوس ہے ہم علیحدہ بھی ریکارڈنگ کریں گے اور علیحدہ یہ چڑھا دیں گے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ اس سے صحیح استفادہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.